Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 30. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. Dear students, we were discussing very important topics as far as the database design is concerned. We discussed the normalization example in our last lecture, and as we have discussed it in detail that how we can use normalization to validate the logical data model or the relation basically that are extracted from the conceptual data model. اور ہم نے ان جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر کس طرح جو ہے وہ نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اپلائی کیا. اور جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ دیٹ یور ڈیٹا بیس شوڈ بی ایٹ لیسٹ ٹل تھرڈ نارمل فارم, نارملائز ٹل تھرڈ نارمل فارم. تو there are very rare chances there will be very rare chances of update anomalies. لیکن مطلب still ہم نے دیکھا تھا کہ there might exist some hidden redundancies, اور ان کو پھر اگر ہم نے remove کرنا ہے تو we need to go beyond third normal form, جیسے بائس کوڈ نارمل فارم ہے. اور پھر مزید اگر ہم نے بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی تو we can go for فورتھ نارمل فارم اینڈ ففتھ, یا اگر جو ہے ایون جیسے میں نے کہا کہ BCNF تک جائیں تو مطلب دیر آر ویری ریئر چانسز. جو میجورٹی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نارملائز ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ریڈنڈنسیز ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں BCNF تک جانے سے ہی. اس کے بعد چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی وہ ڈسکشن ہماری جو ہے وہ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی چل رہی تھی, اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن سے پھر ہم نے نارملائزیشن کو شروع کیا. پھر ہم نے ایڈوانس نارملائزیشن کے کانسیپٹس جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنا شروع کی, اور پھر وہاں سے جب ہم نے نارملائزیشن کے کانسیپٹس اور ایڈوانس نارملائزیشن کور کر لی تو دین وی جمپڈ اگین ٹو دا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. اور پھر ہم نے جو ہماری باقی ایکٹیویٹیز تھیں جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر کور کیا کہ جی ہم یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہمارا میجر ٹاپک تھا دیٹ واز فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. جیسا کہ ہم چونکہ ہمارے یہ جو سیکوینس ہے کہ جی ہم نے کس طرح جو ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کو اپلائی کرنا ہے بیسیکلی جو ڈریم ہوم کیس اسٹڈی کے اوپر ہے, تو ہم مطلب یہ اسٹیپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے آ رہے ہیں. تو ہمارا جو اگلا فیز تھا وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کا تھا, لیکن فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو اس کا سب فیز ہے اس کو ہم نے کور کیا. جیسا کہ ہم کافی جو ہے وہ لیکچرز کے دوران اس کے اوپر ایمفسائز کر چکے ہیں کہ جو ہمارے تینوں یہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کے سب پورشنز ہیں, جیسے کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, دیر از ڈفرنس بٹوین, مطلب دیر آر سرٹن ڈفرنس بٹوین دیز ڈفرنٹ ڈیزائن ٹیکنیکس, یا ان جو سب فیزز ہیں ان کے درمیان کافی سارا فرق ہے. تو جو ہم نے آلریڈی بھی ڈسکس کیا کہ مثلا جو ہمارا کنسپچل ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے اس میں ہم کسی قسم کی فزیکل کنسیڈریشنز ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. وی آر جسٹ کنسنٹریٹنگ آن کہ جی ہماری کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, اینٹیٹیز کیا ہوں گی, ان کے اندر ایٹریبیوٹس, ان سے ریلیونٹ ایسوسیٹڈ ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوں گے, اینڈ سو آن. مطلب ہم بڑے ہائی لیول پہ بات کرتے ہیں, اور پھر ہم وہ جو انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یوزنگ سرٹن فیکٹ فائنڈنگ ٹیکنیکس, اور پھر ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ ساری کوئی ER ماڈلنگ یوز کرتے ہوئے یا کوئی اور ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے جو ہے ہم
سیمینٹک ماڈلنگ کی کوئی بھی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ پھر اس انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈائیگرامیٹک فارم میں. اب کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز مور مطلب دیٹ از کنسیڈرڈ کوائٹ کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو لاجیکل یا آپ کا فزیکل. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس کسی قسم کی ان پٹ نہیں ہوتی. جسٹ یو بیسیکلی ریلائی آن سم ان پٹس ان دا سینس کہ جی آپ یوزر کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں, کوئی ایگزسٹنگ آپ کی ڈاکومنٹیشن پڑی ہے اس آرگنائزیشن کی, اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ اس آرگنائزیشن کو جو ہے وہ جا کے آبزرو کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو مطلب ہم نے اس حوالے سے بالکل ہم اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن تھا اس کی بات خاص یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہمارا ریزلٹ تھا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا دیٹ واز ایکٹنگ ایز این ان پٹ فار دیٹ پرٹیکولر فیز. اور اس میں ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ جو اس کی ان پٹ آئی تھی اس کو ٹرانسفارم کر رہے تھے ہم لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر. تو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک ہمیں ڈی بی ایم ایس کی سلیکشن ہم نے نہیں بھی کی, لیکن ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو ڈی بی ایم ایس یوز کریں گے اس کا انڈر لائنگ جو ماڈل ہے ڈیٹا ماڈل وہ کس کو فالو کرے گا. آیا کہ وہ ہیرارکل یوز کرے گا, ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو یوز کرے گا, یا جو ہے نیٹورک ماڈل کو یوز کرے گا. تو جو ہمارا فوکس تھا ساری ڈسکشن کا دیٹ واز آن ریلیشنل ڈیٹا بیسز یا ریلیشنل ماڈل کے اوپر تھا. تو ہم نے پھر جو ہمارا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہم نے شروع کیا, پھر ہم نے اس کنسپچل ڈیٹا ماڈل کو ٹرانسفارم کیا انٹو لاجیکل ڈیٹا بیس ماڈل. اور لاجیکل ڈیٹا بیس ماڈل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام جو انفارمیشن ہے دیٹ از بیسیکلی ریپرزینٹیڈ ان دا فارم آف ریلیشنز, اور ان کے پھر ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھے تھے کس طرح ریپرزینٹ ہوتے ہیں. جو ریلیشن شپس ہیں دیٹ آر ریپرزینٹیڈ ان دا فارم آف فارن کیز, اینڈ دس از ہاؤ بیسیکلی وی پروسیڈڈ فار دی لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. اب جب لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بھی ہم نے کر لیا, پھر لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کا ایک ہی مطلب آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم کمپلیکس نہیں ہے تو پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کو کنورٹ کرتے ہو, مطلب ایک ہی اگر یوزر ویو ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک سینٹرلائزڈ اپروچ ہی یوز کر سکتے ہو کہ ایک ہی آپ نے مطلب تمام یوزر ویوز کو مطلب آپ نے اگر اتنے زیادہ کمپلیکس نہیں ہے تو آپ ان کو کمبائن کر کے ایک سنگل ریکوائرمنٹس بنا لو, اور ان کا پھر آپ ایک ای آر ماڈل پلس اس کی کوئی ڈیٹا ڈکشنری یا جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہو. یا آپ ویو انٹیگریشن اپروچ یوز کرتے ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ انڈیویجول جو ویوز ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ ای آر ڈائیگرامس پلس وہ شامل کرو گے اور پھر آخر میں ان کو مرج کرو گے گلوبل ڈیٹا ماڈل کے اندر. تو مطلب وہ ایک حوالے سے تو وہ بہتر ٹیکنیک اس سینس میں ہے کہ اگر آپ کا بہت کمپلیکس کوئی ڈیٹا بیس کا سسٹم ہے تو اس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اگین اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اس سینس میں آتی ہے کہ دین یو نیڈ ٹو ریپیٹ سرٹن اسٹیپس اگین کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے انڈیویجول لوکل ڈیٹا ماڈلز بنا لیے ان کو پھر جب آپ نے مرج کرنا ہے تو بہت ساری ویلیڈیشن اور اس میں سے ڈپلیکیشن دیکھنا, اس کو اگین یوزر ٹرانزیکشنز کے اگینسٹ ویلیڈیٹ کرنا اور ریویو کرنا یوزر کے ساتھ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی تھیں. جو ہمارا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا آبجیکٹو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے ہمارا وہ ڈفرینٹ ہے اس سینس میں کہ جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے چاہے ہمیں کوئی جو رولز جن کو ہم پہلے پڑھ کے آئے تھے انہیں وائلیٹ بھی کرنا پڑے, تو مطلب یہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں, لیکن مطلب یو کین آپٹ فار دیز تھنگس اگر آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ایسی, پرفارمنس آپ کی ڈیگریڈ ہے اور آپ اپنے جو اپلیکیشنز ہیں یا اپنے یوزرز ہیں ان کو اچھی پرفارمنس دینا چاہ رہے ہیں, تو مطلب یو کین وائلیٹ سرٹن رولز, جو کہ آج ہمارے اس لیکچر کا جو ہے وہ ڈسکشن کا مطلب ایک فوکس بھی اسی چیز کے اوپر ہے. تو مطلب اس میں جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے
جو ڈیٹا کی سٹوریج ہے اور جو اس کو ایکسیس کرنا ہے. اب کمپیوٹر کے اوپر جب وہ سیکنڈری سٹوریج کے اوپر سٹورڈ ہے ہمارا ڈیٹا بیس, تو اس چیز کو ہم نے ایک ایفیشینٹ وے میں جو ہے وہ کرنا ہے, چاہے ہم سٹوریج کے حوالے سے بات کریں یا اس کو ایکسیس کرنے کے حوالے سے بات کریں, تو یہ دونوں کام ہم نے بہت ایفیشینٹلی کرنا ہے. تو ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو فرق اس میں ہے اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن یا اس حوالے سے, کہ اس میں جو بھی ہمارا فوکس ہے دیٹ از اسپیسیفک ٹو ا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, کہ ہم نے اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کیا جو ہمیں فیسلٹیز ہیں, کیا کیا فیچرز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو مثلا ہو سکتا ہے بہت ساری فیچرز ہم سوچ رہے ہوں لیکن وہ اس ڈی بی ایم ایس میں سپورٹڈ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یو آر مطلب باؤنڈ اور یو آر ریسٹرکٹڈ کہ جی آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو اب یہ چیزیں بہت ساری اس حوالے سے جو ہے ان کی پھر ڈپینڈنسی آئے گی آپ کے ڈی بی ایم ایس کے اوپر, کہ آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہے دیٹ ول بی ڈیپینڈنٹ اپون دی ڈی بی ایم ایس, کہ آپ یہ کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یور ڈی بی ایم ایس سپورٹس اٹ کہ نہیں کرتا آپ کو سپورٹ. تو مطلب آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. اب ایک دو چیزیں اور جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آئی ایزیوم کہ آپ کو, چونکہ آپ اس ڈیٹا بیس سسٹمز جب پڑھ رہے ہیں تو آئی ایزیوم کہ یو نو اباؤٹ کمپیوٹرز, کہ جی کمپیوٹرز کس طرح کام کرتے ہیں, جو آپ کی کمپیوٹرز کی بیسکس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہیں. لیکن اسٹل دیر مائٹ بی سم اسٹوڈینٹس جن کو شاید اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو. تو ایک چیز ذرا آج چونکہ ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن پہ آ گئے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ ول بی اسٹورڈ آن سیکنڈری اسٹوریج, اور کس طرح پھر ہم اس کو ایکسیس کریں گے یا اسٹور کریں گے, اس حوالے سے ساری جو ڈسکشن ہم نے جب کرنی ہے تو وی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہاؤ ایکچولی کمپیوٹر اسٹور انفارمیشن, اور پھر کیسے جو ایکسیس ہوگی وہ کس طرح ہوگی. تو کچھ اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گا. پہلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کمپیوٹر ہمارا ہے دیٹ جو ہارڈ ویئر کی اگر ہم بات کریں تو اٹ ہیز سرٹن کمپوننٹس, کہ جی مثلا جیسے اگر سی پی یو کی ہم بات کریں تو سی پی یو کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں, جس میں جو میجر کمپوننٹس کی ہم بات کریں تو ہمیں پتا ہے جی ہمارا ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کا کہ جی کیسے آپ ان پٹ دیتے ہو. یوزلی ہم ماؤس یا کی بورڈ کو یوز کرتے ہیں ان پٹ کے لیے. آؤٹ پٹ یونٹ ہوتا ہے مانیٹر یا اسکرین جو آپ کی ہے, میجورٹی مطلب ہم موسٹ آف دا کیسز اسی کو ہم آؤٹ پٹ یونٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. پرنٹرز ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد ہم مزید جو کمپوننٹس کی بات کریں تو ہماری مین میموری جو ہے یا ریم بھی, جس کو رینڈم ایکسیس میموری بھی کہتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی پروگرامز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کا ڈیٹا ٹیمپریریلی کہاں پہ لوڈ ہوتا ہے, وہ ریم کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو آپ کا ڈیٹا جو پرماننٹلی سٹور ہوتا ہے وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے, وہ سیکنڈری سٹوریج کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا پروسیسر ہوتا ہے یا پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے. پروسیسنگ یونٹ کے آگے فردر سب پارٹس ہیں, جیسے ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہو گیا یا کنٹرول یونٹ ہو گیا. تو مطلب ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. جتنی بھی پروسیسنگ اتنی ہوتی ہے, وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ساری پروسیسر کو جاتی ہیں. پروسیسر کی اپنی کچھ شارٹ جو ہے وہ لمیٹڈ سی میموری ہوتی ہے, جیسے رجسٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک اس کے باہر جو ہے کیش ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ مختلف کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہوتے ہیں, اور یہ کمپوننٹس آپس میں انٹریکٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے ڈیٹا بیس کے حوالے سے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے دیٹ از بیسیکلی یوز لیس انٹل یو ڈونٹ ہیو سرٹن ایپلیکیشن اور سسٹم سافٹ ویئر. آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کو الگ کر سکتے ہیں کہ جی سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے, جو اس کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو
کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے, مثلاً جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے اس کے اوپر, تو ونڈوز ہے آپ کا, ونڈوز ایکس پی ہے یا ونڈوز 7 ہے یا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم جیسے لینکس ہے, یونکس ہے, جو کمپیوٹر کے ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہوگا, ان کو انسٹرکشنز دے رہا ہوگا, ان کو وہ سارا کام جو ہے وہ کس کے تھرو ہوتا ہے, وہ آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. اب دیکھیں یوزر جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. یوزر یوزز some interface that is provided by the operating system or uses some kind of application programs to perform certain task. اب مثلا ہم دیکھیں کمپیوٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں کہ جی مثلا ہم کوئی اپلیکیشن پروگرامز ہیں, جیسے میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہو, کچھ ڈاکومنٹس کے اوپر کام کرنا ہو تو میں مائکروسافٹ ورڈ کی اپلیکیشن یوز کرتا ہوں, میں نے چیٹ کرنی ہو تو میں کچھ چیٹ کا کوئی اپلیکیشن پروگرام یوز کروں گا. اسی طرح مطلب سافٹ ویئرس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جن کو اگر میجر کیٹیگرائز کریں تو ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, اور پھر اپلیکیشن کے اندر بھی بڑے کچھ جنرلائزڈ اپلیکیشنز ہوتے ہیں سافٹ ویئرس, کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو مثلا یہ بہت اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, لیکن میں اس میں زیادہ جو ہے وہ اپنا ٹائم نہیں لگاؤں گا. لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری جو انٹریکشن ہوگی دیٹ ول بی تھرو سم ایپلیکیشن پروگرام, اور ایپلیکیشن پروگرام پھر آگے کس کو ریکویسٹ بھیجے گا, آپریٹنگ سسٹم کو بھیجے گا, اور آپریٹنگ سسٹم پھر جو ہے آگے کس طرح مختلف کمپوننٹس نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے, کیسے سیکنڈری سٹوریج سے ڈیٹا لوڈ ہونا ہے ریم میں, وہاں سے پروسیسر کے پاس کیسے جانا ہے, کیسے کوئی اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم ہونی ہے, کوئی پلس مائنس ارتھمیٹک پرفارم ہونا ہے, اور واپس ریزلٹس ریم میں آنے ہیں, ریم سے واپس جو ہے وہ سیکنڈری سٹوریج میں ہے یا کہیں اور جو ہے وہ کس طرح جانے ہیں. تو مطلب ہماری ساری ڈسکشن اس حوالے سے. اب دیکھیں ہم نے بات کی ڈی بی ایم ایس کی بھی, تو ڈی بی ایم ایس بھی ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر ہے, ٹول ہے. ٹھیک ہے, اب ڈی بی ایم ایس از بیسیکلی اے پیکج آف سرٹن ایپلیکیشن پروگرامز جس کے اندر مختلف ٹاسکس کے لیے جو ہے مختلف آپشنز ہوں گی اس کے اندر, مطلب اس کے مختلف ماڈیولز ہوں گے جو سرٹن ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوں گے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ ساری ڈسکشن کا مقصد کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس اسٹورڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی انٹریکشن کرنی ہے تو بیسیکلی یہ انٹریکشن کیسے پرفارم ہوگی. تو کیپ ان مائنڈ کہ ہمارا جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ اسٹور کر دینا ہے سیکنڈری سٹوریج پہ. تو ہاؤ بیسیکلی وی ایکسٹریکٹ اور وی ایکسیس دیٹ ڈیٹا. تو پہلی بات یہ کہ جو ڈیٹا اسٹور بھی کریں گے وی ول اسٹور دیٹ ڈیٹا یوزنگ ڈی بی ایم ایس, اور ڈی بی ایم ایس کے اندر چاہے ہم کوئی جی یو آئی انٹرفیس یوز کرتے ہوئے ٹیبل کریٹ کرتے ہیں اور اس کا ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں, یا پھر ہم کوئی کمانڈز لکھتے ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جی ہمارا جو انٹریکشن ہوگا دیٹ ول بی تھرو این ایپلیکیشن پروگرام, جو کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, یا پھر وہ ایپلیکیشن پروگرام, یا پھر ہم ڈی بی ایم ایس کے ساتھ بھی, یا اگر ایپلیکیشن پروگرام ہے تو ایپلیکیشن پروگرام پھر اگین ڈی بی ایم ایس کو ریکویسٹ کرے گا, ڈی بی ایم ایس آپریٹنگ سسٹم کو, اینڈ دس از ہاؤ بیسیکلی یور ڈیٹا از اسٹورڈ اور ایکسیسڈ. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹورڈ ہے سیکنڈری اسٹوریج پہ, تو جب آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو جو بھی ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہے دیٹ ول بی براٹ ان ٹو دا ریم, وہ ریم میں لایا جاتا ہے. پھر اگر کوئی اس کے اوپر آپ نے آپریشن پرفارم کرنے ہیں وہ آپریشن پروسیسر پرفارم کرتا ہے اور واپس جو ہے ان کو ریم میں پھر بھیج دے گا. اور جو ایریا جس کے اندر وہ جو ٹیمپریریلی آپ کا ڈیٹا ہولڈ کیا جاتا ہے ریم کے اندر دیٹ آر کالڈ بفرز, اور ان بفر سے پھر کوئی بھی اگر آپ کی وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی تو واپس جو ہے پھر آپ کا سیکنڈری اسٹوریج میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو مطلب یہ تھوڑی سی ڈسکشن تھی جو کہ آئی ہوپ کہ آپ میں سے میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس کو اس کے بارے میں آلریڈی پتا ہوگا, لیکن جن کو نہیں پتا یہ ان کے لیے تھی. اب اس کو بتانا اس لیے ضروری تھا چونکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے ڈیٹا بیس فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا وہ کلیئر ہونے میں ہمیں اور زیادہ مدد ملے کہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہماری جو ایکسیس ہے یا اسٹوریج ہے دیٹ شوڈ بی ایفیشینٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس چیز کو پھر انشور کرنا ہے کہ ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے وہ اس قسم کا یوز کریں کہ ہمارا جو یہ پروسیسز ہیں جو کہ ایکسیس کے یا اسٹوریج کے وہ دیٹ آر
efficient. Again جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میتھڈالوجی کے جو سٹیپس ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ جی وی ہیو گون تھرو آلریڈی کہ جی آپ کا ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ وی ٹرانسلیٹ اوور لاجیکل ڈیٹا ماڈل فار اے ٹارگیٹ ڈی بی ایم ایس. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہیں, ہم ان کو کریں گے. مثلا ہم بیس ریلیشنز کیسے ڈیزائن کریں گے, ہم ڈیرائیوڈ ریلیشنز کیسے جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ڈی بی ایم ایس کے اندر. ہم جنرل کانسٹرینٹس جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھا ہے پہلے بھی. یہ چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کر لی تھی. لیکن جو آج ہمارا فوکس ہوگا وہ جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم فائل آرگنائزیشن اور انڈیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا رول ہوتا ہے اور اس سے کیا بیسیکلی اس فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے حوالے سے جب ہم ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہے اس کے اوپر, اس کے پھر فردر سب پارٹس ہیں جیسے وی نیڈ ٹو اینالائز ٹرانزیکشنز کہ کس قسم کی ٹرانزیکشن. چونکہ دیکھیں ابھی یہ ہمیں کلیئر ساری ٹرانزیکشنز کا نہیں پتا ہوگا, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹرانزیکشنز انوالوڈ ہو سکتی ہیں. اب ان ٹرانزیکشن کی بیس کے اوپر پھر میں بھی ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کس ریلیشن کے لیے کس قسم کی فائل آرگنائزیشن یوز کریں گے. مثلا اس کے اوپر کس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں یا وہ پرفارم ہوتی ہیں, تاکہ اس حوالے سے پھر کون سا جو فائل آرگنائزیشن ہے دیٹ از اپروپریٹ فار دیٹ پرٹیکولر ریلیشن. اسی طرح ہم انڈیکسز کی بات کریں گے کہ ہاؤ انڈیکسز بیسیکلی ہیلپ اس ٹو امپروو دی ایکسیس جو ہے وہ اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح جو ہے انڈیکسز جو ہے دے آر ہیلپ فل. ان کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں. وی ول estimate about the disk space requirements. That is again a very important feature کہ جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کتنی ڈسک لے گا, کتنی اسپیس اس کو ریکوائرڈ ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے, اور اینٹیسپیٹڈ جو ہے گروتھ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی, تاکہ آپ اس حساب سے کہ جی آپ کو کتنا ہارڈ ویئر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی ریکوائرمنٹس ہیں یا اس حوالے سے کیا کیا کرنا ہے. آپ نے یوزر ویوز کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس پرٹیکولر ڈی بی ایم ایس کے اندر. یو ہیو ٹو ڈیزائن دی سیکورٹی میکانزمز ان اکارڈنس ود دی ڈی بی ایم ایس کے جی کس طرح اس ڈی بی ایم ایس میں کیا کیا فیچر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے. Then finally we will look for the controlled redundancy, and that is a very important again topic جو کہ پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے, اور مطلب اگین میں اس چیز پہ ایمفیسائز کروں گا کہ دیکھیں ہم نے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ہم نے کچھ چیزیں جو کی ہوں گی ہم ان کو نگیٹ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم ان کو وائلیٹ کر رہے ہوں گے خود سے to basically achieve some performance. اور as I discussed in my previous lecture as well کہ جی یہ اب آپشن ہے آپ کی کہ آپ کو اگر ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچیو ہو سکتی ہے, اس سے انہینس ہو سکتی ہے, تو دین یو شوڈ گو فار دیز اسٹیپس. ادروائز کوئی یہ مینڈیٹری نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی آپ پہ کمپلشن نہیں ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں, وائلیشن ضرور کریں. اینڈ فائنلی وی ول look at the monitoring and the tuning of the operational system کہ how basically we can cope with that. تو مطلب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ہم آج جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس کے اندر ان سب کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. جو پہلی ہماری چیز ہے دیٹ از کہ جی we need to design the file organizations and indexes. That is the major activity that we have to perform in the physical database design. تو کیپ ان مائنڈ کہ جو ہمارے فائل آرگنائزیشن ہے, مطلب آپ کیپ ان مائنڈ کہ وٹ وی مین بائی بیسیکلی فائل آرگنائزیشن. فائل آرگنائزیشن سے مراد ہماری کیا ہے کہ دیر آر سیورل ٹیکنیکس دیٹ آر یوز ٹو اسٹور ڈیٹا آن دی سیکنڈری اسٹوریج کہ جو ہارڈ ڈرائیو کمپیوٹر کی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. کیپ ان مائنڈ کہ کچھ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ ایک کام کے لیے بہتر ہیں, مے بی وہ اسٹور کرنے کے لیے بہتر ہیں, تو کچھ سرچنگ کے لیے بہتر ہیں, کوئی ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہتر ہیں, تو کوئی دوسرے کسی آپریشن کے لیے بہتر ہیں. تو اب مطلب ہر ٹیکنیک کے جو ہیں وہ اپنے کچھ پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں, کچھ ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو ڈیٹرمن دی آپٹیمل file organization
ٹو اسٹور دا بیس ریلیشنز کہ جی ہم نے کوئی ایسا جو ہے فائل آرگنائزیشن ہی یوز کرنی ہے جو کہ ہمارے ریلیشنز جو بیس ریلیشنز ہیں کیونکہ ان کے اندر ہمارا سارا ڈیٹا ہوگا اس کو اسٹور کیا جا سکے. اینڈ دین وی نیڈ ٹو کریٹ انڈیکسز. ٹھیک ہے جی, ہم ان انڈیکسز کو کریٹ کریں گے اور انڈیکسنگ کا ہم ذکر کریں گے کہ انڈیکسز بیسیکلی آر یوزڈ فار سرچنگ کے جی ایکسیس کرنے کے لیے, فاسٹر ایکسیس کے لیے جو ہے وہ انڈیکسز یوز ہوتے ہیں. میں اس کو جب آگے آئے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ جو فائل آرگنائزیشن کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ ایکچولی ہاؤ یور ٹپل جو آپ کے ریکارڈز ہیں یا روز ہیں یا ڈیٹا ہے, ہاؤ دیٹ از بیسیکلی اسٹورڈ یا کس طرح اس کی ایکچولی اسٹوریج ہوگی آن دا سیکنڈری اسٹوریج یا اس ہارڈ ڈرائیو کے اوپر کس طرح وہ اسٹور ہوگا. اب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب بے شک بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہوں, لیکن اگین آپ کو تھوڑی سی اس میں ریسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑے گا ڈپینڈنگ اپون دا ڈی بی ایم ایس یو آر یوزنگ, کہ اب ڈی بی ایم ایس آیا کہ آپ کو ڈفرینٹ فائل آرگنائزیشن کی آپشنز دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا. تو ڈی بی ایم ایس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں, چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اوپر ہے تو ہم مطلب ایسے تمام ڈی بی ایم ایس کو کنسیڈر کریں گے جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اوپر بیس کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سافٹ ویئر ہے, ایک سافٹ ویئر کا پیکج ہے, تو بہت سارے ڈی بی ایم ایس ہوں گے جن کی فیچرز کچھ اور طرح کی وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے, دوسرے جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ کچھ اور طرح کی فیچرز پرووائڈ کر رہے ہوں گے. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی جو فائل آرگنائزیشن کی جو سلیکشن ہے یا کہ جی ہم نے اس کے لیے یہ یوز کرنی ہے یا نہیں یوز کرنی, دیٹ ول بی ڈیپینڈنٹ اپون دی ٹارگیٹ ڈی بی ایم ایس جو کہ ہم نے یوز کرنا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جی آپ کو تمام ایز اے ڈیزائنر جو ہے یو شوڈ ہیو سم نالج ایز ویل کہ جی آف دیز فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس, اور ان کا جو اس کا یوزیج ہے یا اس کی جو انڈر لائنگ جو اس کا استعمال ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کون سا فائل آرگنائزیشن ٹیکنیک جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور ڈی بی ایم ایس اس کو کس طرح مطلب جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے. آپ کو اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو دین یو ول بی ایبل ٹو بیسیکلی پرووائڈ اے بیٹر فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. اور جب آپ کا اچھا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو پتا ہے کہ جو آبجیکٹو ہمارا کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو اسٹور اینڈ ایکسیس دی ڈیٹا ان این ایفیشینٹ وے, تو مطلب وہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ جو کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کے حوالے سے چاہیں گے. ایک اور چیز جو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از کہ جی دی ڈیٹا بیس ڈیزائنر ایز اے ڈیٹا بیس ڈیزائنر یو مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹپیکل ورک لوڈ دی ڈیٹا بیس مسٹ سپورٹ, کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ڈیٹا بیس کے اوپر کس قدر آپریشنز پرفارم ہوں گے, کتنے آپریشنز پرفارم ہوں گے, کتنے نمبر آف یوزرز ہوں گے اینڈ سو آن. مطلب اس حوالے سے بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ انفارمیشن اینالائز کرنی ہے تاکہ آپ کو پھر اس حساب سے جو آپ وہ جو فائل آرگنائزیشن آپ نے ٹیکنیک کی بات ہو یا انڈیکسنگ کی بات ہو, تو مطلب یہ ساری جو ہے چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر بڑی آسانی سے جو ہے آپ وہ پھر ڈیفائن کر سکتے ہو کہ جی مجھے یہ فائل آرگنائزیشن اس سچویشن میں یوز کرنی چاہیے. اگر یہ والا ریلیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سرچنگ ہو رہی ہے تو یہ والی فائل آرگنائزیشن ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں جو کہ سرچنگ میں زیادہ ہیلپ فل ہے. تو مطلب یہ ہمارے لیے پھر جو ہے وہ بہتر ہوگا. جو اس کے پہلا سب آپ کی کیٹیگری دیٹ از اینالائز ٹرانزیکشنز. تو جیسے میں نے بتایا کہ بے شک اب جو ہے آپ کو ساری ٹرانزیکشن کا اندازہ نہ بھی ہو, لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی وٹ کائنڈ آف ٹرانزیکشنز ول بی پرفارمڈ آن دی ڈیٹا بیس. اور ٹرانزیکشن کو میں نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹرانزیکشن سے مراد کیا ہے کہ کسی قسم کے بھی کوئی لاجیکل مطلب ٹرانزیکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اٹس اے لاجیکل یونٹ آف ورک دیٹ از مطلب ڈیفائنڈ بائی دی سسٹم. جس حوالے سے جس بھی وہ ڈیٹا بیس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, مثلا دیکھیں اگر ہم بینک کی ایگزامپل لیں تو بینک میں مثلا ہم جو ہمارا اکاؤنٹ ایک کریٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹرانزیکشن کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. ہمارا جو
ایک ہم نے منی ڈپازٹ کی یہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, یا ہم نے منی ودرا کی تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. مثلا یونیورسٹی کے کیس میں مثلا فرض کریں جی آپ کا یونیورسٹی میں آپ رجسٹریشن کرواتے ہو تو وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. کوئی کورس یا سیمسٹر رجسٹریشن کرواتے ہو وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. جو ریزلٹ آپ کے سیمسٹر کا کمپائل ہونا ہے وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. تو مطلب اٹ ڈپینڈز, کوئی اس کی اس طرح فکسڈ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اٹس اے لاجیکل یونٹ آف ورک فار پرٹیکولر, پھر اس سسٹم کے حساب سے یہ چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو مثلا کسی بھی سسٹم کے اندر پھر مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں. تو چونکہ ہمارا جو فوکس ہے دیٹ از آن ڈریم ہوم, تو ڈریم ہوم کے اندر یہ ہے کہ جی مثلا ہمیں تمام پراپرٹیز کی انفارمیشن دکھاؤ جو ایک پرٹیکولر برانچ کے اوپر اویلیبل ہیں, یہ ٹرانزیکشن کی ایگزامپل ہو سکتی ہے, اور ان کو اس آرڈر میں ڈسپلے کر دو وغیرہ وغیرہ. یا ہمیں تمام اونرز کی لسٹ دکھاؤ اور ان کی کون کون سی پراپرٹیز ہیں وہ لسٹ دکھا دو, یہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. تمام ویوئنگ کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہمیں شو کر دو, وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. تو اٹ ڈپینڈز, مطلب یہ کوئی فکسڈ آپ کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو آپ نے جب آپ نے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس کا فیز کیا تھا تو اس کے اندر بھی آپ کو ڈیفینیٹلی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اوپر, مطلب وہاں پہ بھی آپ نے اس چیز کو کلیکٹ کیا تھا کہ آپ کے اس ڈیٹا بیس کے اوپر کس قسم کے آپریشن جو ہے پرفارم ہوں گے. جو آپ نے ڈفرنٹ یوزرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا کہ آپ کیا کیا آپریشن پرفارم کرتے ہو, آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ آپریشن جو ہے کن ریلیشن کے اوپر پرفارم ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اینالائز کرنی ہوتی ہیں. اچھا, اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی امپورٹنٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کو آپ نے جو ہے وہ اینالائز کرنا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ جی وہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کس کے اوپر پرفارم ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں مطلب کہ جی پرفارمنس کے حوالے سے, تو کیپ ان مائنڈ کہ مثلا اب آپ کو جو اپنے اس ڈیٹا بیس سسٹم کو اگر آپ نے پرفارمنس وائز اچھی پرفارمنس پرووائڈ کرنی ہے اپنے یوزرز کو, تو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی فالوئنگ تھنگس کہ جی مثلا یو شوڈ نو کہ جی ٹرانزیکشنز دیٹ رن فریکوینٹلی اینڈ ول ہیو اے سگنیفیکینٹ امپیکٹ آن پرفارمنس, کہ کون سی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو بہت فریکوینٹ ہوتی ہیں تو اور ان سے اگر وہ زیادہ ہوں گی تو مطلب آپ کو پھر جن سے پرفارمنس پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر ان کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجی اس قسم کی ڈیفائن کر سکیں. ٹرانزیکشنز دیٹ آر کریٹیکل ٹو دا بزنس, مثلا بزنس کے حوالے سے ٹرانزیکشنز کون سی کریٹیکل ہیں جن کا مطلب زیادہ پرائورٹی ملنی چاہیے, جو ہر حال میں جو ہے ان کو زیادہ بہتر رسپانس ٹائم ملنا چاہیے. کون سے ایسے ٹائمز ہیں ڈے کے درمیان مطلب کسی پرٹیکولر ڈے میں یا ویک کے حوالے سے کہ جب آپ کی ڈیٹا بیس کی جو ایکسیس ہے یا کچھ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے یا آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کو مثلا جیسے پیک لوڈز, آپ کے پیک لوڈ کب ہوتا ہے, کس ٹائم پہ ہوتا ہے, کس دن ہوتا ہے, کسی اسپیسیفک دن یا کچھ خاص ٹائم انٹرول کے درمیان ہوتا ہے. اسی طرح لو آپ کی ایکٹیویٹی ٹائم کون سا ہوتا ہے. تو مطلب یہ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ پھر آپ نے اس حساب سے اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنی ہے تاکہ آپ کا جو سسٹم ہے ایک وہ اچھی پرفارمنس جو ہے اپنے یوزرز کو پرووائڈ کر سکے. اب جو اگلی چیز ہے کہ کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے ان تمام حصوں کو مطلب آپ نے ان تمام ڈیٹا بیس کے پورشنز کو بڑی کرٹیکلی اینالائز کرنا ہے جو کہ پرفارمنس کے حوالے سے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو نو کہ جی واٹ کائنڈ آف ایٹریبیوٹس آر اپ ڈیٹڈ. ٹھیک ہے, سرچ کرائٹیریا کون سا یوز ہوتا ہے, اور کیپ ان مائنڈ کہ یو ول بیسیکلی یوز دس آل انفارمیشن فار مطلب اب اس کا سارے کا مقصد کیا ہے. اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سارے چیزوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اٹ will be easy for you کہ you will be in a better position to decide کہ what kind of file organizations are basically appropriate for this kind of situation. کہ جی مثلا اگر آپ کا ایک ریلیشن ایسا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, سرچز بہت سارا ہوتی ہیں, تو آپ
مے بی جو ہے اس کے لیے کوئی خاص فائل آرگنائزیشن یوز کر سکے جس میں سرچنگ کی زیادہ بہتر فیسلٹی ہے. ایک ایسی ٹرانزیکشن جس میں اپڈیٹ زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے مے بی آپ جو ہے وہ ایسی فائل آرگنائزیشن ٹیکنیک یوز کر سکیں جس میں انسرشن یا اپڈیشن کے حوالے سے زیادہ بہتر سپورٹ ہے. تو مطلب یہ ساری جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گے الٹیمیٹلی کہ آپ جو ہے اس کو ایک ایفیشینٹ وے میں جو بھی آپریشن آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پھر کر پائیں گے. تو اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہی ہے کہ الٹیمیٹلی یو آر ایبل ٹو define or basically select an appropriate file organization اور indexing scheme تاکہ جو کہ آپ کی requirements کے مطابق ہو. اب keep in mind کہ again it is not مطلب necessary کہ you are able to analyze all the transactions. مطلب اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو اس دوران جو انفارمیشن کلیکٹ کی تھی تو then you have collected all the required transactions. ایسا نہیں ہو سکتا. تو what you can do کہ you should always look for the most important transactions and there is a rule کہ جی if you basically collect the information about the most active 20% of the user queries, ٹھیک ہے, and that accounts for 80% of the total data access. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 20% ایکٹیو یوزر کیوریز کے بارے میں اگر آپ نے ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیا تو اٹ مینس کہ جو 80% آپ کی ڈیٹا ایکسس ہے وہ اسی کی ہوگی. تو مطلب باقی آپ کا پھر تھوڑا پورشن ہے. دس از کالڈ 80-20 رول. تو مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے تھرو جو ہے وہ پھر آپ جو ہے ان ٹرانزیکشنز کی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہو اینڈ دیٹ ول الٹیمیٹلی ہیلپ یو ٹو سلیکٹ اپروپریٹ فائل آرگنائزیشنز فار پرٹیکولر ریلیشنز اور ڈیٹا بیس. اب ایک اور چیز جو اس پروسیس کو آپ مطلب اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کہ یو کین یوز ٹرانزیکشن ریلیشن کراس ریفرنس میٹرکس. کہ جی آپ ایک کراس ریفرنس میٹرکس بنا سکتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ جی جو ٹرانزیکشن اور ریلیشن کے کس ریلیشن کے اگینسٹ کون کون سی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, کتنی تعداد میں ہو رہی ہیں, مطلب تعداد تو نہیں ہوگی لیکن کون کون سی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ آپ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہو جو بھی آپ کی میجر ٹرانزیکشنز ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کا وہ جو ہے ایک اور جو آپ کا کہہ لیں ٹیکنیک جو کہ آپ کو مدد کرے گی اس کام میں, دیٹ از ٹرانزیکشن یوزج میپ وچ انڈیکیٹس کہ جی وچ ریلیشنز آر پوٹینشلی ہیویلی یوز, کہ کن ریلیشنز یا ٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ ٹرانزیکشن کتنی فریکوینسی میں ہوتی ہیں, کتنا ان کے اوپر لوڈ آتا ہے. تو وہ سارا آپ جو ہے ٹرانزیکشن یوزج میپ کے تھرو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہو. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یو ہیو ٹو آلویز فوکس آن دی ایریاز دیٹ مے بی problematic in terms of performance. ٹھیک ہے, تو what you can do, you can map all the transaction paths to the relations. ٹھیک ہے کہ آپ نے سارے جو وہ ٹرانزیکشن پاتھس ہیں وہ ریلیشنز کے ساتھ آپ نے دکھانے یا آئیڈینٹیفائی کرنے. یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی موسٹ فریکوینٹلی ایکسیسڈ ریلیشنز دیٹ آر ایکسیسڈ بائی دی ٹرانزیکشنز. کہ جی کون سے ایسے ریلیشنز ہیں جن کو ٹرانزیکشنز جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر پرفارم ہوتی ہیں, یا میجورٹی آف دی ٹرانزیکشنز بیسیکلی دے ایکسیس دوز ریلیشنز اینڈ دی ڈیٹا یوزیج آف دی سلیکٹڈ ٹرانزیکشنز انوالونگ دی ریلیشنز. تو مطلب آپ کو تاکہ کلیئر پکچر جو ہے وہ نظر آئے کہ آپ کا جو کون سے ایسے ریلیشنز ہیں اور کون سی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جن کا آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹریکشن ہو رہا ہے اور وہ اس کو فریکوینٹلی یوز کر رہی ہیں, کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, ان کا والیوم کیا ہے اینڈ سو آن, تاکہ آپ کو پھر ایک جب کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے ہوں گی تو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو میک سرٹن ڈیسیژن ریگارڈنگ دی فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. یہ کراس ریفرنس جو ہے ٹرانزیکشن اینڈ ریلیشن میٹرکس کی ایگزامپل ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے ریلیشنز کی بات کریں تو وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمارا برانچ کا ریلیشن ہے, ٹیلی فون کا ریلیشن ہے, اور کیپ ان مائنڈ دس از اوور گلوبل ڈیٹا ماڈل ہے. مثلاً ہم نے جو پچھلے
جو ہے فیز کے اندر ہم نے اس کو مرج کر کے جو کیا تھا، اس کے اندر ہمارا سٹاف کا ریلیشن ہے، مینیجر کا ریلیشن ہے، پرائیویٹ اونر ہے، بزنس اونر ہے، پراپرٹی فار رینٹ ہے، ویوئنگ، کلائنٹ، رجسٹریشن، لیز، نیوز پیپر، ایڈورٹائزمنٹ. اب یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں اے بی سی ڈی ای ایف، یہ آپ کی مختلف ٹرانزیکشنز ہیں، اور یہ مطلب اب میں آپ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ ٹرانزیکشن ایکچولی کیا ہے، لیکن یہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اگینسٹ دیکھیں ہمارے پاس 4 ڈفرنٹ آپریشنز ہیں ڈیٹا مینیپولیشن کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے انسرٹ کا ہے، ریڈ کا ہے، اپ ڈیٹ کا، ریڈ یا ریٹریو، سلیکٹ جو بھی آپ کہیں، اپ ڈیٹ کا ہے، ماڈیفکیشن ہے، ڈیلیٹ کا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ریلیشن کے اگینسٹ ہر ایک ٹرانزیکشن میں کیا آپ کام کر رہے ہو. تو مثلا آپ جیسے دیکھیں کہ آپ جو برانچ کے ریلیشن کے اوپر ٹرانزیکشن سی کے اندر آپ ریڈ کر رہے ہو، اور ٹرانزیکشن ڈی کے لیے اس کو ریڈ کر رہے ہو، اور ایف کے لیے بھی اس کو ریڈ کر رہے ہو. تو مطلب آپ نے کلیئرلی اس کو مارک کر دیا کہ کون سے جو ہے ٹرانزیکشن کے اگینسٹ کس ریلیشن کے اوپر کس قسم کا آپریشن پرفارم ہو رہا ہے. تو اب صرف اس میٹرکس کو میں ایک نظر دیکھوں تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ جو ہماری میجورٹی آف ٹرانزیکشنز ہیں وہ سٹاف اور پراپرٹی فار رینٹ کے اوپر جو ہے ان کی بڑی فریکوینٹ ایکسیس ہے. کہ مثلا آپ دیکھیں کہ سٹاف کے ریلیشن کے لیے جو ہے ٹرانزیکشن اے بھی اس کو ریڈ کر رہا ہے، بی بھی ریڈ کر رہی ہے، سی بھی ریڈ کر رہی ہے، ای بھی ریڈ کر رہی ہے، ٹرانزیکشن ایف بھی اس کو ریڈ کر رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ہمارا پراپرٹی فار رینٹ ہے اس کے لیے ٹرانزیکشن اے اس میں انسرٹ کر رہی ہے، ریڈ، اپ ڈیٹ، ڈیلیٹ کر رہی ہے. ٹرانزیکشن بی کے لیے، ٹرانزیکشن ڈی کے لیے ریڈ کر رہی ہے، ٹرانزیکشن ای کے لیے ریڈ کر رہے ہیں، اور ٹرانزیکشن ایف کے لیے ہم اس کے اندر ریڈ کر رہے ہیں، مطلب اس ریلیشن کو. تو مطلب ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا، ہم اس قسم کی کوئی بھی کراس ریفرنس میٹرکس بنائیں گے جو ٹرانزیکشنز اور ریلیشنز کا آپس میں ریلیشن شپ شو کرے گی تو اٹ ول بی ویری ایزی فار اس کہ جی ہمیں نظر آ جائے گا کہ کن ریلیشنز کے اندر میجورٹی آف بیسیکلی ٹرانزیکشن جو ہے ان کو ایکسس کر رہی ہیں، تاکہ پھر ہم ان پرٹیکولر ریلیشنز کے حوالے سے کوئی جو بھی پھر آپریشنز ان کے اوپر پرفارم کیے جا رہے ہیں ہم ان سے اسپیسیفک کوئی بھی ڈیسیژن کر سکیں. جو اگلا ہماری یہ ڈائیگرام ہے دیٹ از اباؤٹ دی ٹرانزیکشن یوزیج میپ. تو ٹرانزیکشن یوزیج میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جو ہماری اینٹی ہے اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کا والیوم کتنا ہوگا. مثلا برانچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 100 دیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ دیر آر اپروکسیمیٹلی 100 برانچز. ہر جو ہمارا سٹاف کی تعداد ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 2000 ہے, اور جو ہماری پراپرٹی فار رینٹ ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی وہ 1,00,000 کی تعداد ہے. اسی طرح جو آپ کی مختلف ٹرانزیکشنز ہیں, اگین مین ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, لیکن ہم جیسے دیکھیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر برانچ کے اوپر کتنی تقریباً پراپرٹی فار رینٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج جو ہے وہ 1000 ہے, اور جو میکسیمم ہے وہ 3000 جو ہے وہ ٹرانزیکشنز یا اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی تعداد ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس قسم کی جتنی بھی انفارمیشن ہے دیٹ کوڈ بی ڈسپلیڈ یوزنگ دی ٹرانزیکشن یوزیج میپ. تو مطلب آپ اس کو بیسیکلی پھر اگین جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کون سے ریلیشنز ہیں, کون سی ٹرانزیکشنز ہیں وہ زیادہ فریکوینٹ ہوتی ہیں, کن ریلیشنز کے اوپر ہوتی ہیں, تاکہ پھر آپ اکارڈنگلی اس قسم کے پھر اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنا سکیں تاکہ آپ کے جو ڈیٹا بیس کی پرفارمنس ہے دیٹ از اپ ٹو اے مارک. اسی طرح یو کین یوز ٹرانزیکشن انالیسز فارمز لائک دس از اے ٹرانزیکشن کہ جی لسٹ دی پراپرٹی نمبر, ایڈریس, ٹائپ اینڈ رینٹ آف آل پراپرٹیز ان گلاسکو آرڈرڈ بائی رینٹ. تو اس میں ٹرانزیکشن والیوم آپ کہتے ہو جی کہ ایوریج جو ہے 50 ٹرانزیکشنز پر آور ہوتی ہیں, جو پیک ہے وہ 100 پر آور ہوتی ہیں, لیکن یہ ہمیشہ کب ہوتی ہیں, منڈے ٹو سیٹرڈے کے دوران بٹوین 17 اینڈ 19 کے ٹائم کے درمیان, ٹائم انٹرول کے درمیان, کہ جی لوگ شاید آفیسز سے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے برانچ میں آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہم کیوری ہے وہ دیکھیں آپ کا جو برانچ کا ریلیشن بھی انوالوڈ ہے اور پراپرٹی فار رینٹ بھی انوالوڈ ہے, اس کے اوپر جوائن لگا کے یہ کر رہے ہیں. جو پریڈیکیٹ ہے اس کے لیے کہ سٹی گلاسکو ہونا چاہیے, جو جوائن ایٹریبیوٹ ہے وہ برانچ نمبر کے اوپر جوائن ہو رہا ہے, آرڈرنگ ایٹریبیوٹ رینٹ کا ہے. تو مطلب اب آپ اس طرح کا جو ہے وہ
آپ اپنی ٹرانزیکشن کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل جو ہے انفارمیشن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس سے پھر آپ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ جی اب آپ کو جو ہے اس ریلیشن کے حوالے سے کس قسم کی فائل آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کرنی چاہیے. جو اگلی ہماری چیز ہے کہ جی ہم نے اب ہمیں کافی جب ٹرانزیکشنز کے بارے میں کلیئر ہو گیا تو دین وی آر ان اے پوزیشن کہ جی وی کین ڈیٹرمن این ایفیشینٹ فائل آرگنائزیشن فار ایچ بیس ریلیشن. اب ڈپینڈس کہ مثلا جن پہ ایکسیس زیادہ ہو رہی ہے ان کے لیے مے بی ہم کوئی ایسی اور جس قسم کے اس کے اوپر آپریشن پرفارم ہو رہے ہیں ہم اس حساب سے اس کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ساری فائل آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں, لائک ہیپ ہے ہمارے پاس, ہیش ہے, انڈیکس سیکوینشل ایکسیس میتھڈ ہے, بی پلس ٹریز ہیں اور کلسٹرز ہیں. تو مثلا اب ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ یہ فائل آرگنائزیشنز کیسے کام کرتی ہیں, لیکن اگر آپ خود سے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ڈیٹیل جو ہے اپینڈکس میں بک کے مل جائیں گی, اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور کیپ ان مائنڈ کہ کچھ ڈی بی ایم ایس جو ہے مے بی آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ نہ کریں کہ آپ نے کون سی فائل آرگنائزیشن چوز کرنی ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ فیسلٹی ہی پرووائڈ نہ کرے. تو مطلب اگین یو آر ڈیپینڈنٹ اپون دا ڈی بی ایم ایس فار دس پرٹیکولر ٹائپ آف ٹاسک. تو مطلب اگر ہو سکتا ہے وہ خود ہی جو ہے جو اس کو آپٹیمائز کر لے, جو اس کے لیے اپروپریٹ ہو جن آپریشنز کے حوالے سے, تو اس کو وہ اس میں اسٹور کر لے. تو مطلب ہمیں جو ہے وہ الاؤ ہی نہ کرے. جو نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے دیٹ از کہ وی نیڈ ٹو چوز انڈیکسز. اور انڈیکسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکسز آر یوزڈ بیسیکلی کہ جی ٹو امپروو دا پرفارمنس. اور انڈیکسنگ جو ہے وہ تین طرح کی ہے, ایک پرائمری انڈیکسز ہوتے ہیں آپ کے, سیکنڈری انڈیکسز ہوتے ہیں اور کلسٹر انڈیکسز ہوتے ہیں. اب ایک اپروچ یہ بھی ہے, اور میں مزید ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جی آپ انڈیکسز کیسے کریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈی ڈی ایل میں ہم آلریڈی کور کر کے آ چکے ہیں. ون اپروچ از ٹو کیپ ٹپلز ان آرڈرڈ and create as many secondary indexes as necessary. لیکن مطلب بعض اوقات یہ آپ کی اپروچ اچھا کام کرے گی, بعض اوقات یہ نہیں کام صحیح کرے گی. ایک اور اپروچ بھی ہے کہ جی another approach is to order the tuples in the relation by specifying a primary or کلسٹرنگ انڈیکس. تو مطلب یہ بھی ایک آپ کی الٹرنیٹو اپروچ ہے, لیکن کیپ ان مائنڈ کہ مطلب سرٹن سچویشنز میں سرٹن ٹیکنیکس جو ہوں گی وہ زیادہ بہتر کام کریں گی. لیکن اگر آپ نے مزید اس کو ایکسپلور کرنا ہے تو دیر آر گائیڈ لائنز اویلیبل جن کے آپ فالو کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی کن سچویشنز میں جو ہے. چونکہ میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم بہت زیادہ ان ڈیپتھ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آپ کی جب ایڈوانس ڈیٹا بیس کا اگر آپ سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں کور ہو جائیں گی. تو ہم جو ہے اپنی ڈسکشن ادھر تک ہی رکھیں گے. تو کیپ ان مائنڈ کہ اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور اٹ فردر تو آپ جو مزید اس کے اندر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں کس قسم کی انڈیکسنگ جو ہے دیٹ ول بی پریفرڈ, وہ آپ ان گائیڈ لائنز کو کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو اگلا کام کرنا ہوتا ہے, اب آپ کو چونکہ ٹرانزیکشنز کی مدد سے کافی کچھ پتا چل گیا, آپ نے وہ جو ڈسک یوزج وہ جو یوزج میپ ہے ٹرانزیکشن یوزج میپ اس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ کتنی ٹرانزیکشنز ہیں. تو اب آپ ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ایسٹیمیٹ دی اماؤنٹ آف ڈسک اسپیس دیٹ ول بی ریکوائرڈ بائی دی ڈیٹا بیس. اور میجورٹی کیسز میں مثلاً آپ اپنے ایک ٹپل سائز کے اوپر اور ٹپل سائز اور نمبر آف ٹپلز اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہو کہ آپ کا کتنا تقریباً جو ہے وہ ڈسک کا سائز ہوگا. تو مثلاً اگر آپ کو ٹپل کا سائز پتا ہے تو اب آپ جو ہے پھر آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی نمبر آف ٹپلز. وہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جی جو آپ کے جیسے ہم نے دیکھا برانچ کے اندر 200 برانچز کا ڈیٹا پڑا ہے, تو ہمیں اگر پتا ہے کہ ایک برانچ کی ٹپل جو ہے وہ اتنا ہماری اسپیس لیتی ہے تو 200 کتنے لے گی. تو آپ نے جو ڈسک سپیس ایسٹیمیشن کرنی ہوتی ہے کیپ ان مائنڈ کہ یہ صرف کرنٹ کے لیے نہیں کرنی ہوتی, آپ نے جو گروتھ ہے جو ریلیشنز کی اس کو بھی اینٹیسپیٹ کر کے کرنا ہوتا ہے, اور کوئی ایک اپروپریٹ مناسب سا جو آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنی ہوتی ہیں.
جو نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیزائن دا یوزر ویوز. اگین اس کی ڈیٹیل میں بھی میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وی ہیو لرنڈ کہ جی ہم ویوز کیسے کریٹ کرتے ہیں. اب جس قسم کی بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تو ہم وہ جو DDL کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے ویوز ہیں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ویوز دیٹ ور آئیڈینٹیفائڈ ان دا ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس اسٹیج کے اندر جو آپ نے ڈیفائن کیے تھے. مثلا جیسے ہم نے ایک 4 یوزرز تھے ہمارے ڈفرینٹ یوزر, ڈائریکٹر, مینیجر, اسسٹنٹ اور سپروائزر, اور ان کے لیے پھر ہم نے 2 ویوز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ایک اسٹاف یوزر ویو تھا اور ایک مینیجر یوزر ویو تھا. تو مطلب اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو آپ اگر یوزر ویو کوئی اور بھی جو ہے آپ کے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ان کا ڈیزائن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ویوز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کیے جاتے ہیں اس پرٹیکولر DBMS کے اندر. The next thing is that you need to understand or design the security mechanisms. Keep in mind کہ جی security mechanisms جو ہے again مطلب آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس فیز کے اندر آپ نے یوزر سے جو ہے وہ یہ کلیکٹ کی تھی انفارمیشن کہ آپ کو کون سا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سیکیور آپ کو چاہیے یا کس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے جو ہے اس میں آپ کو سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے, کون سی چیزیں زیادہ کریٹیکل ہیں اینڈ سو آن. تو آپ ہمیشہ جو ہے جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اگین سیکیورٹی از ڈپینڈنٹ اپون دی DBMS. اب سیکیورٹی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو سیکیورٹی از پرووائڈیڈ ان 2 terms کہ جی ایک آپ کی سسٹم سیکیورٹی ہوگی. سسٹم سیکیورٹی سے مراد کیا ہے کہ اٹ کورز دی ایکسیس اینڈ یوز آف دی ڈیٹا بیس ایٹ دی سسٹم لیول. کہ جی مثلا ہم پہلی بات ہے کہ اس سسٹم تک کیسے ایکسیس کریں گے. تو اس سسٹم تک ایکسیس کے لیے جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ یوزر نیم اور پاس ورڈ یوزرز کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ یوزر پھر ایک اتھینٹیکیٹڈ یوزر ہوگا تو پھر اس کو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیا جائے گا, ورنہ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو مثلا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, کوئی یوزر نیم ہوگا, پاس ورڈ ہوگا, اس کے تھرو وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا کے اوپر سیکیورٹی ہے وہ ہم کیسے امپلیمنٹ کر رہے تھے کہ اٹ واز کنسرنڈ بیسیکلی ود دی ایکسیس اینڈ یوز آف دی ڈیٹا بیس آبجیکٹس. کہ جی ڈیٹا بیس کے اندر مثلا جو پہلی ڈیٹا سسٹم سیکیورٹی تھی مینس کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ, سسٹم سے مراد ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے یا وہ جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ کیسے انٹریکٹ کرو گے. تو اٹ مینس یو شوڈ بی این اتھینٹیکیٹڈ یوزر. وائل ڈیٹا سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو مختلف ڈیٹا بیس کے آبجیکٹس ہیں جیسے آپ کے ٹیبلز ہو گئے یا آپ کے ویوز ہو گئے یا کوئی اور ڈیٹا بیس آبجیکٹس ہیں, آپ ان سے انٹریکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے DCL ڈیٹا کنٹرول لینگویج پڑھی تھی تو مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ جی ہم ایکسیس رائٹس ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کون سا جو پرٹیکولر یوزر ہے وہ کس قسم کے جو آبجیکٹس کے اوپر کس قسم کے آپریشنز اس کو کرنے کے جو ہے وہ الاؤ ہے اور کون سے آپریشنز وہ ان کے اوپر پرفارم کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے گرانٹ اور ریووک کی اسٹیٹمنٹس یوز کی تھی تو مطلب دیٹ ور یوزڈ بیسیکلی دیٹ آر یوزڈ ٹو پرووائڈ اور گیو سم ایکسیس رائٹس ٹو پرٹیکولر یوزرز یا ان سے وہ جو واپس لینے کے لیے وہ جو ہے پھر ہم ریووک کا یوز کرتے ہیں. تو آپ کو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں پہلے سے بہت اچھی طرح ہمیں کلیئر ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہمارا اسی کے کچھ جو ایکٹیویٹیز ہیں دیٹ آر بیسیکلی ڈسکرائبڈ ان ڈفرنٹ چیپٹر دیٹ از مانیٹرنگ اینڈ ٹیوننگ دا آپریشنل سسٹم دیٹ از چیپٹر نمبر 18. لیکن جیسے اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بہت زیادہ کوئی وہ جو چیزیں ایسی نہیں ہیں, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے جو کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوں جو ریورس ہوں جو ہم نے آلریڈی باتیں کی تھی لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ جی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے انٹروڈکشن آف کنٹرول ریڈنڈنسی, اٹ مینس کہ جی پہلے ہم اس سے پہلے جب ہم نے ڈیٹا بیس اپروچ کی بات کرنا شروع کی تو ہم اس ٹائم سے ہمارا تھا جی کہ ڈیٹا بیس میں ریڈنڈنسی منیمائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو نارملائزیشن بھی ہم نے اپلائی کی, نارملائزیشن میں بھی ہم نے یہی کہا جی کہ ہم بیسیکلی ریڈنڈنسی کو منیمائز کریں گے اور صرف وہ ریڈنڈنسی کریں گے جو آپس میں وہ جو فورن کی کے لیے بیسیکلی یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اب کیپ ان مائنڈ کہ
اگر ہماری پرفارمنس ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہماری پرفارمنس ہمیں زیادہ بہتر چاہیے, تو دیر مائٹ بی پاسبلٹی کہ آپ ان رولز کو, وہ جو آپ نے ڈپلیکیشن کم کی تھی, آپ خود سے کچھ ڈپلیکیشن انٹروڈیوس کرواؤ, اور تاکہ آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اب ایک چیز بڑی اگین آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ پرفارمنس سے ہماری مراد کیا ہے, کہ اگر میں کوئی بھی آپریشن کسی بھی ڈیٹا بیس کے آبجیکٹ کے اوپر پرفارم کرتا ہوں تو اب وہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اس میں. مثلا فرض کریں جی میں نے ایک ایسا آپریشن پرفارم کیا جو 2 ٹیبلز یا 3 ٹیبلز میں سے جوائن کر کے وہ ڈیٹا لے کے آ رہا تھا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہ ٹرانزیکشن کروں اور یا میں وہ کیوری ایگزیکیوٹ کر کے تو میں بیٹھا رہوں اور میں انتظار کرتا رہوں, اور وہ اگر 3 منٹ یا 4 منٹ یا مطلب کچھ زیادہ ٹائم, ایون مطلب سیکنڈز بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کہ وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم میں ہمیں اس کا رسپانس آنا چاہیے, تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرے جیسے میں نے کہا جی کہ میں نے کیوری لگائی جو کہ جوائن کر کے آ رہی تھی, تو اگر میں ایسا کر لوں کہ بجائے وہ جو انفارمیشن مجھے مختلف ٹیبل سے چاہیے تو اس میں سے کچھ انفارمیشن میں ڈپلیکیٹ کر لوں, کہ اس کو دونوں ٹیبلز میں رکھ لوں جو کہ اگینسٹ دی مطلب وائلیٹ کر رہا ہے وہ نارملائزیشن کو, کہ مثلا یا ڈیٹا بیس اپروچ کو, کہ جی آپ کا ڈیٹا بیس ہم کہتے ہیں کہ ڈپلیکیشن صرف اسی صورت میں ہونی چاہیے, ریڈنڈنسی اسی صورت میں ہونی چاہیے کہ جب آپ نے وہ جوائنز کے لیے یوز کرنی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو جوائن کا آپریشن ہے دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر کرنے کے لیے وٹ یو کین ڈو کہ آپ جو نارملائزیشن کو تھوڑا سا وائلیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا. مثلا ایک طرف آپ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہوں گے, وائلیشن سے پھر آپ کو پتا ہے نارملائزیشن کی وائلیشن کرنے سے اپڈیٹ انوملیز کا خطرہ ہے, ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جانے کا خطرہ ہے, لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. تو مطلب یو ہیو ٹو لک فار مطلب وہی کہ جی آپ کو کیا چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے, تو آپ نے خود سے یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. مطلب میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی ہم ہرگز ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نارملائزیشن کے اگینسٹ جائیں, لیکن اگر ہمیں پرفارمنس ہماری امپروو ہو جاتی ہے کچھ ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کروانے سے, تو مے بی ہم اس کو پھر جو ہے وہ کر لیں, یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. کیپ ان مائنڈ کہ جو نارملائزیشن کا ریزلٹ تھا وہ ویل اسٹرکچرڈ اور کنسسٹنٹ آپ کے ٹیبلز تھے ود منیمل ریڈنڈنسی, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی نارملائزیشن جو ہے ہم مطلب اٹ از ایزیومڈ کہ جی نارملائزیشن سے پھر ہمیں ایفیشنسی وہ والی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو واٹ وی کین ڈو کہ وی مائٹ ایکسپٹ سم لاس آف سم بینیفٹس آف فلی نارملائزڈ ڈیزائن ان فیور آف پرفارمنس, کہ ہم ایک طرف تھوڑا سا نقصان کر دیں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بے شک تھوڑا سا ان نارملائزڈ ہو جائے, لیکن اس کے بدلے اگر ہمیں پرفارمنس مل جاتی ہے تو ہم اس نقصان کو جو ہے وہ ہم برداشت کر لیں گے. اچھا, اب اس پروسیس کو جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نارملائزیشن کا ریورس پروسیس ہے, اور اس کو ڈی نارملائزیشن کہتے ہیں. نارملائزیشن میں کیا ہوتا تھا کہ ہم جو لاجیکلی ایک جیسے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم ایک ریلیشن کے اندر رکھتے تھے, تو مطلب جو ہم ڈیکمپوزیشن کرتے تھے نا, ایک آپ کا بڑا ٹیبل ہوتا تھا اس کو ڈیکمپوز کر کے آپ چھوٹے ریلیشنز کے اندر کنورٹ کر دیتے تھے. لیکن ڈی نارملائزیشن ریورس پروسیس ہے کہ اسمال ریلیشنز کو آپ کمبائن کر کے مے بی اکٹھا ایک بڑا ٹیبل بنا لیں, تاکہ آپ کو ملٹیپل ٹیبلز وہ جو جوائن ہے یا ملٹیپل ٹیبل سے ڈیٹا لے کے آنا ہے, وہ جو آپ کا ٹائم ڈیلے اس میں آ رہا ہے وہ آپ کا نہ ہو. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی ڈی نارملائزیشن makes implementation more complex. Definitely it involves complexity, often sacrifices flexibility. اب آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ نارملائزڈ نہیں رہے گا تو وہ فلیکسیبل نہیں رہے گا, مینس کہ کوئی نئی اس میں مطلب چینجز انکارپوریٹ کرنی ہے تو پرابلمز آئیں گے. may speed up retrievals, کہ ریٹریولز تو آپ کے اسپیڈ اپ ہو گئے, پرفارمنس بڑھ گئی, کہ آپ کے جو ریٹریول ہے ڈیٹا چونکہ اب پہلے 2 ٹیبلز میں تھا ان سے جوائن ہو کے آتا تھا, زیادہ ٹائم لگتا تھا, اب ایک ہی ٹیبل میں ہے تو شاید زیادہ جلدی ہو رہا ہے, لیکن اٹ سلو ڈاؤنز دی اپڈیٹس. مثلا یہ کچھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنکلوژنز ہے جو کہ ڈرا کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ڈی نارملائزیشن کا پروسیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اب
اب جب ہم نے ڈی نارملائزیشن کی بات کی تو ہم اگر برانچ کا ٹیبل دیکھیں, جو ہمارا برانچ کا ٹیبل ہے, برانچ نمبر, اسٹریٹ, سٹی, پوسٹ کوڈ, مینیجر, اسٹاف نمبر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہم نے ڈی نارملائزیشن کی ہوئی ہے, بیسیکلی اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. اور اس ٹیبل کو دیکھیں تو یہ تھرڈ نارمل فارم میں نہیں ہے. تھرڈ نارمل فارم میں کیسے نہیں ہے کہ ہمارا جو پرائمری کی ہے اس ٹیبل کی وہ ہے برانچ نمبر, اور تمام جو نان ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن ہم ایک چیز اگر دیکھیں کہ اگر ہمیں پوسٹ کوڈ پتا ہو تو ہم سٹی کو بھی جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ مثلا ہر ایک سٹی کے اگینسٹ ایک پرٹیکولر پوسٹ کوڈ ہوتا ہے, تو یہ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ آپ کا جو ریلیشن ہے یہ سیکنڈ نارمل فارم میں تو ہے لیکن تھرڈ نارمل فارم کے اندر نہیں ہے. تو اگر اس کو تھرڈ نارمل فارم میں کنورٹ کریں تو آپ دیکھو گے کہ جو پوسٹ کوڈ ہے اور سٹی ہے ان کو آپ الگ جو ہے وہ ریلیشن کے اندر رکھو گے. لیکن دیکھیں اب ہم نے مطلب اگر ہم نے اسٹرکٹلی اس کو دیکھا نہیں لیکن یہ ڈی نارملائزیشن ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ کہ اب اگر اس کو الگ رکھیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی برانچ نمبر کی ایڈریس لیں گے تو ایڈریس میں ڈیفینیٹلی اسٹریٹ بھی آئے گی, سٹی بھی آئے گا اور پوسٹ کوڈ بھی آئے گا. لیکن اگر ہم تھرڈ نارمل فارم میں اس ریلیشن کو لے کے جاتے ہیں تو جو آپ کا پروسیس ہے پھر صرف برانچ کا ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے وہ تھوڑا ڈیلیڈ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو جوائن کرنا پڑے گا دو ٹیبلز کے درمیان, برانچ اور پوسٹ کوڈ کے درمیان. تو مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کی جو ڈی نارملائزیشن ہے وہ اس طرح آپ کی ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگر آپ اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن اس کے مقابلے میں پرفارمنس آپ کی نہایت ہو رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا جو ہے وہ بیئر کر سکتے ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیر آر نمبر آف بیسیکلی سچویشنز جن کے اندر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہو ڈی نارملائزیشن. مثلا آپ 1 to 1 ریلیشنز کو کمبائن کر سکتے ہو اگر وہ ہیں. یو کین ڈپلیکیٹ نان کی ایٹریبیوٹس ان 1 to many ٹو ریڈیوس دی جوائنز, کیونکہ جوائنز جیسے میں نے بتایا جوائن آپریشن اٹ ٹیکس ا لاٹ آف بیسیکلی ٹائم ایز کمپیئر ٹو ایک سنگل ریلیشن کے مقابلے میں. ڈپلیکیٹنگ فارن کی ایٹریبیوٹس ان 1 to many ریلیشن شپس ٹو ریڈیوس جوائنز. ڈپلیکیٹنگ ایٹریبیوٹس ان many to many ریلیشن شپس ٹو ریڈیوس جوائنز. جب بھی ملٹیپل ریلیشنز کی بات آئی تو مطلب جوائن کا مسئلہ آئے گا. جوائن کو جو ہے کمپلیکس آپریشن ہے, ٹیکس مور ٹائم. تو اگر ایک ہی ریلیشن میں سے ہو تو وہ کم ٹائم لے گا. انٹروڈیوسنگ ریپیٹنگ گروپس, کریٹنگ ایکسٹریکٹ ٹیبلز اینڈ پارٹیشننگ ریلیشنز. تو مطلب یہ ساری سچویشنز ہیں جس میں آپ ڈی نارملائزیشن اپلائی کر سکتے ہو. تو میں 1 by 1 آپ کو جلدی جو ہے وہ ان ایگزامپلس کو دکھاتا ہوں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہم بہت ان کی ان ڈیپتھ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے لیکن وی شوڈ ہیو این آئیڈیا کہ بیسیکلی ہم ڈی نارملائزیشن ہمیں کب اپلائی کرنی چاہیے. یہ جو آپ کی ایگزامپل ہے کہ مثلا آپ کا کلائنٹ اور انٹرویو کا جو ریلیشنز تھے ان کے درمیان 1 to 1 کا ریلیشن ہے, تو بجائے جیسے ہم نے اس کو ڈی کمپوز کیا تھا ایک اوریجنل ٹیبل میں سے نارملائزیشن اپلائی کر کے, تو اب آپ واپس کر لیں. اس کی وجہ یہ کہ جو آپ کا جب بھی آپ کلائنٹ کے ساتھ اس کے انٹرویو کی انفارمیشن بھی ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ بجائے یہ کہ وہ 2 ٹیبلز کے اندر ہو آپ اس کو ایک ٹیبل میں رکھ لیں گے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایکسس ہے دیٹ ول بی فاسٹر ایز کمپیئر ٹو کہ جی وہ جوائن ہو کے آئے. تو مثلا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کلائنٹ اور انٹرویو جو الگ الگ ریلیشن تھے ان کو آپ نے کمبائن کر کے ایک ہی کر لیا. تو مثلا آپ کی کوئی بھی ایسی سچویشن جہاں پہ 1 to 1 ریلیشنز ہوں آپ ان کو مرج کر کے دوبارہ ایک میں کر سکتے ہیں. تھوڑی بہت اپڈیٹ انوملیز میں بھی آئیں لیکن آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ یو کین ڈپلیکیٹ نان کی ایٹریبیوٹس ان 1 to many ریلیشن شپس ٹو ریڈیوس جوائنز. مثلا جیسے آپ کی ایک پراپرٹی فار رینٹ ہے اس کے اندر اونر نمبر تو تھا لیکن اونر کا نیم اور باقی ڈیٹیلز جو تھی وہ ساری جو ہے وہ اونر کے ٹیبل میں تھی. اب مثلا نارملی جب بھی پراپرٹی فار رینٹ کو ایکسس کیا جاتا ہے اس کا ڈیٹا تو اونر کی انفارمیشن بھی کہ جی اس پراپرٹی کا اونر کون ہے. تو اب اونر میں اونر نمبر سے تو ہمیں اس کی مطلب بعض اوقات نہیں پتا چلتا کہ اونر نمبر کے لیے ہم نیم بھی چاہیے. تو نیم کا ایٹریبیوٹ جو ہے اگر اونر نیم کا ہم اس کے اندر ڈپلیکیٹ کر لیں جو کہ ایک نان کی ایٹریبیوٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو
جو پرفارمنس ہے اس کی, یا جو ہماری اس قسم کی کیوریز ہیں جو ریکوائر کرتی ہیں کہ پراپرٹی کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اونر کی انفارمیشن بھی آئے, تو وہ زیادہ ایکسیس ہو جائے گی. اب آپ کو جوائن نہیں لگانا پڑے گا. ان ادر وے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا کہ آپ کو اونر اور پراپرٹی فار رینٹ کے اندر جوائن لگانا پڑتا تھا, جو کہ اب نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہوگی یا آپ کی ریڈنڈنسی ہوگی کہ یہ ایٹریبیوٹ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. اسی طرح یو کین ڈپلیکیٹ نان کی ایٹریبیوٹس کی ایک اور جو چیز ہے کہ آپ لک اپ ٹیبلز یوز کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ کہ جی آپ جو اس قسم کے آپ کے ایٹریبیوٹ ہوں جو کچھ فکسڈ ہوں, جن کی کچھ لمیٹڈ تعداد ہو, جیسے آپ کا ٹائپ کا, آپ کا پراپرٹی کی ٹائپ ہے جی کہ ہاؤس ہو سکتا ہے یا فلیٹ ہو سکتا ہے, تو بجائے یہ کہ وہ پورے نام یوز کرنے کے جو کہ ڈسکرپٹیو جو کہ زیادہ اسپیس لیتے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی مطلب کوڈنگ اسکیم یوز کر لیں. اور جیسے آپ کہیں جی کہ ایچ فار ہاؤس اور ایف فار فلیٹ, تو مثلا آپ نے اس میں بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی جو ہے لمیٹڈ تعداد ہو, کوئی آپ کی پاسبلٹیز بہت کوئی اینڈ لیس قسم کی نہ ہو, اور پھر آپ کی یہ نہ ہو کہ کوڈنگ کا اوور ہیڈ اتنا زیادہ ہو کہ وہ پھر آپ تھوڑی سی جو اسپیس بچا رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ہو, تو آپ نے یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو نئی جو ٹائپس ہیں وہ ایڈ کرنا بھی آسان ہے, اور ان کو چینج کرنا بھی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادھر اپڈیٹ کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لیکن آپ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ ٹائپ سے کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ ایکچوئل ہے کیا, تو آپ وہ جو ڈسکرپشن ہے وہ ادھر ڈپلیکیٹ کر سکتے ہو, یہ بھی آپ کر سکتے ہو تاکہ جی مثلا پراپرٹی کی جب ڈیٹیل آ رہی ہے تو اس میں ٹائپ کی ڈسکرپشن بھی آئے کہ وہ فلیٹ ہے یا ہاؤس ہے, کیونکہ ہم نے کوڈنگ تو اپنے لیے کی کہ آپ نے ٹیکنیکلی اس کو اسپیس بچانے کے لیے کی, لیکن اب یوزر نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کو ایچ یا ایف شاید کلیئر نہ ہو, تو اس کے لیے ہم ڈسکرپشن بھی شو کر سکتے ہیں, اور اس کو بجائے ادھر سے جوائن لگانے کے ہم اسی ٹیبل کے اندر ہم نے اس کو ڈپلیکیٹ کر دیا. اسی طرح یو کین ڈپلیکیٹ فورن کیز. مثلا جیسے آپ برانچ جو ہے وہ سرٹن پراپرٹی فار اونرز کو جو ہے وہ سرو کرتی ہے, تو ہم برانچ نمبر جو ہے جو کہ فورن کی کے طور پہ کام کرے گا, اگر ہم ایڈ کر دیں پرائیویٹ اونر میں تو ہمیں بجائے وہ جو جوائن لگانا پڑتا تھا وہ اب نہیں لگانا پڑے گا. تو مثلا ہم نے فورن کی کو ایڈ کر دیا ہے پرائیویٹ اونر کے اندر, تو اس سے ہمارا جو کیوری ہے وہ سمپل ہوگی ایز کمپیئر ٹو اگر یہ نہ ہوتا تو. اسی طرح ہمارے جو مینی ٹو مینی کا ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر ہم ایٹریبیوٹس کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ویوئنگ ہوتی ہے وہ کسی بھی پراپرٹی کے لیے ہوتی ہے, تو ویوئنگ کے ٹیبل میں پہلے پراپرٹی نمبر بھی تھا لیکن پراپرٹی کا ایڈریس نہیں تھا, تو ہم نے اس کا ایڈریس جو ہے وہ اسٹریٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا. اب اس سے بڑا کلیئر ہو جائے گا. مثلا فرض کریں کچھ جو ہے وہ کلائنٹس نے اگر نہیں دیے ہوئے تھے کمنٹس, اور جو سیلز کا بندہ ہے وہ جا کے ان سے جو ہے وہ کمنٹس لینا چاہ رہا ہو, تو وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ صرف پراپرٹی نمبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی جو ہے وہ ایڈریس بھی ہو, تاکہ کلیئر ہو کہ جی, کیونکہ مطلب یوزر کو ایڈریس کا پتا ہوگا پراپرٹی نمبر سے, تو اس کو ذہن میں نہیں ہوگا کہ کلائنٹ نے جی کس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا تھا, تو مطلب آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ زیادہ ایزی ہو جائے گی ایک ہی ٹیبل پہ. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کو پراپرٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوائن لگانا پڑے گا. تو مطلب یہ سارے جو سٹیپس ہیں الٹیمیٹلی ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ جوائن کے جو آپریشن ہے اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں, اس کو منیمائز کر رہے ہیں, تاکہ آپ کا ایک ہی ٹیبل کے اندر سے اگر ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا تو دیٹ ول بی فاسٹر. اسی طرح آپ ریپیٹنگ گروپس انٹروڈیوس کر سکتے ہیں خود. جیسے آپ نے دیکھیں ہم نے ایک ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ کی بات کی تھی کہ برانچ کے اندر 3 ٹیلی فون نمبرز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایک الگ ٹیبل میں رکھ دیا تھا تاکہ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ بہت سارے نلز یا مثلا آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ریپیٹیشن تھی کہ جی آپ کے یہ ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ تھا. تو اب اس صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہماری اسپیس تو ویسٹ ہو رہی ہے, لیکن جو ہے اب ہمیں وہ اگین 2 ٹیبلز میں سے جو ہے وہ, کیونکہ برانچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برانچ کی ٹیلی فون نمبرز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی برانچ کے ہیں, تو وہ ہمیں بعض اوقات چاہیے ہوتے ہیں, تو اب ہمیں جوائن جو ہے وہ نہیں لگانا پڑے گا, ہم نے اسی کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا ہے. بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ رپورٹس کے اندر ڈیرائیوڈ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے جو کہ جوائنز اور سرٹن ایٹریبیوٹس کے اوپر کچھ ارتھمیٹک جو ہے وہ پرفارم کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو اب ڈیفینیٹلی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے سم ٹائمز اسٹیٹک ہوتی ہیں اور سم ٹائمز کچھ مطلب ان میں اپڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. تو مطلب وی نیڈ ٹو
بیسیکلی اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کس قسم کی رپورٹ چاہیے, تو ہم کچھ ٹیبلز ایکسٹریکٹ کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں, اور ہم بجائے یہ کہ ہر دفعہ یوزر جب وہ رپورٹ کریٹ کرے تو وہ جوائن کا آپریشن یا ڈیریویشن آف دی ایٹریبیوٹس وہ پرفارم ہو, ہم اس جو ہے نا وہ ایکسیس یوزر کو اس ڈائریکٹلی اس ایکسٹریکٹڈ ٹیبل تک دے سکتے ہیں, اور یہ چیز بھی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اگین جو ہے وہ جو ڈیلے آئے گا جوائن کے آپریشن پرفارم کرنے میں, ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ کیلکولیٹ کرنے میں, تو مطلب وہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم سیو ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور جو ٹیکنیک ہے دیٹ از پارٹیشننگ ریلیشنز. ہم ریلیشنز کو پارٹیشن کر سکتے ہیں. پارٹیشننگ سے مراد یہ ہے کہ اب پہلے ابھی ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم جو ریلیشنز تھے ان کو کمبائن کر رہے تھے, ریورس پروسیس کر رہے تھے نارملائزیشن کا, تو اس کے کرنے کے بجائے what we can do کہ we can decompose these relations into a number of smaller and more manageable partitions. ٹھیک ہے جی, کہ ہم ان کو پارٹیشن کہہ دیتے ہیں. پارٹیشنز کی دو میجر ٹائپس ہیں. ہاریزونٹل پارٹیشن کہ جی آپ کیا کرو کہ آپ جو ٹپلز ہیں نا کسی ایک ریلیشن کی, ان کی بیس کے اوپر پارٹیشننگ کر لو, کہ مثلا جیسے آپ ہر برانچ کے حوالے سے پراپرٹیز کو علیحدہ ایک پارٹیشن میں ڈال دو, دوسرے کو دوسری پارٹیشن میں ڈال دو, تو مثلا کچھ سرٹن آپ کی کے اوپر ان کو آپ جو ہے ان کی پارٹیشننگ کر سکتے ہو. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جو ہارزنٹل پارٹیشننگ ہے وہ رو وائز ہے, ٹھیک ہے, یا ٹپل وائز ہے. جو ورٹیکل پارٹیشننگ ہوتی ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وہ کالم وائز ہے, کہ آپ سرٹن کسی ٹیبل کے ایٹریبیوٹس کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ ایک پارٹیشننگ کر دو, تاکہ پھر جن لوگوں کو جو ایٹریبیوٹس چاہیے ان کو صرف اس پارٹیشن تک ایکسس آپ دے سکتے ہو. تو ڈسٹریبیوٹنگ دی ایٹریبیوٹس of a relation across a number of smaller relations, اور کیپ ان مائنڈ کہ دی پرائمری کی, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں پرائمری کی آپ کو ڈپلیکیٹ کرنی پڑتی ہے ٹو الاؤ دی اوریجنل ریلیشن ٹو بی کنسٹرکٹیڈ, کیونکہ ڈیفینیٹلی پھر پرائمری کی دونوں ریلیشنز کے اندر آئے گی نا, کیونکہ آپ جو ہے وہ جب اس کو آدھے ایٹریبیوٹس کریں گے تو آپ کو دونوں میں پرائمری کی رکھنی پڑے گی تاکہ جو اس کی یونیکنیس ٹپلز کی جو ہے وہ رہے, اور واپس اگر آپ اس کو کنسٹرکٹ کرنا چاہیں اوریجنل ریلیشن تو آپ اس کے تھرو کر سکیں. اسی طرح دیر آر نمبر آف ادر جو ہے آپ کی پارٹیشننگ ٹائپس بھی اویلیبل ہیں, جیسے ہیش ہے, رینج ہے, لسٹ ہے, ان کو بھی آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو ہیش جو ہے وہ کسی ایک ہیش ویلیو کے اوپر ہوتی ہے, جو رینج ہے وہ کچھ اسپیسیفک رینج کے اوپر ہوتی ہے, کہ مثلا جیسے ہم کہیں جی کہ جن کی سیلری 10,000 سے 20,000 والے ہیں ان کو ایک پارٹیشن میں ڈال دو, جن کی دوسری کوئی رینج ہے اس کو کسی اور میں ڈال دو. اسی طرح لسٹ جو ہوتا ہے وہ لسٹ آف ویلیوز کے اوپر ہوتا ہے, کہ یہ جو لسٹ ہے وہ اس میں آ جائے. جیسے مثلا کہیں کہ سپروائزر کی ایک الگ بنا لو, مینیجرز کی الگ بنا لو, یا کوئی ان کی لسٹ دے دیں, لسٹ میں سپروائزر مینیجرز اور ان کو اکٹھا کر لو, اور اسسٹنٹس اور دوسروں کو اکٹھا کر لو لسٹ کے اندر. تو مطلب آپ ان کے اوپر یہ پارٹیشننگ کر سکتے ہیں. یہ ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے پارٹیشننگ ریلیشنز کی. آئی ہوپ کہ مثلا اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے, کہ جو ہاریزونٹل ہوتی ہے وہ رو وائز کرتی ہے اور جو ورٹیکل ہوتی ہے وہ کالم وائز کرتی ہے. اب جو ڈی نارملائزیشن ہے اس کے ڈیفینیٹلی مثلا جیسے میں پھر کہوں گا کہ اٹ از مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, ریکمنڈیشن نہیں ہے, لیکن آپ کرنا چاہیں ٹو امپروو دی پرفارمنس تو آپ کر سکتے ہیں. تو دیر آر سرٹن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز that are associated with the denormalization. ایڈوانٹیجز میں دیکھیں can improve performance, اور کیسے امپروو کرے گا جی, بائی پری کمپیوٹنگ ڈیرائیوڈ ڈیٹا, کہ اگر ہم نے کوئی اس کو ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹس کو رکھ لیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ کر سکتا ہے minimizing the need for joins, ویری امپورٹنٹ کہ جی جوائنز جتنے کم ہوں گے وہ آپ کا ایکسیس فاسٹ ہوگی, پرفارمنس بہتر ہوگی. ریڈیوسنگ دی نمبر آف فارن کیز ان دا ریلیشنز, اگر آپ ٹیبلز کو مرج کرتے جاتے ہو تو فارن کیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جوائنز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگین مطلب وہی بات ہے, ریڈیوسنگ دی نمبر انڈیکسز کم کرنے پڑیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا, اسٹوریج اسپیس جو ہے آپ کی سیو ہو جائے گی. ریڈیوسنگ دی نمبر آف ریلیشنز, تو پہلے بہت ریلیشنز تھے, اب مرج کر کے کم کرتے جا رہے ہو. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. مے اسپیڈ اپ ریٹریولز بٹ کین سلو ڈاؤن اپ ڈیٹس, الاؤز آلویز ایپلیکیشن اسپیسیفک
جو آپ یہ ڈی نارملائزیشن کرتے ہو یہ کیپ ان مائنڈ دیز آر فار سرٹن سچویشنز, دیز آر اپلیکیشن اسپیسیفک. اور اگر آپ کی اپلیکیشن ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, مثلا آپ کی ایک سچویشن تھی جی ابھی کوئی ایک اسپیسیفک, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کچھ ایٹریبیوٹس ادھر سے ادھر ڈال دیے, کوئی ریلیشنز مرج کر دیے, لیکن وہ آپ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی تو اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو دوبارہ واپس اسی سچویشن میں لے کے جایا جائے. کین انکریز دی سائز آف دا ریلیشنز, ڈیفینیٹلی جب آپ مرج کرتے ہو تو آپ کے ریلیشنز کا سائز جو ہے وہ بڑھ جائے گا. may simplify implementation in some cases but may make it more complex in others, کہ مثلا جہاں پہ پھر اپڈیٹ انوملیز اور اس قسم کی سچویشنز آئیں تو پھر وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا. سیکریفائز فلیکسیبلٹی, جو کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں رہے گا. جو فائنل ہماری چیز ہے کہ وی نیڈ ٹو مانیٹر اینڈ ٹیون دی آپریشنل سسٹم, اینڈ بیسیکلی ہمیں کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو بیسیکلی امپروو دی پرفارمنس آف دا سسٹم. اگر ہمارے کوئی اناپروپریٹ ڈیزائن ڈیسیژنز تھے یا کوئی چینجز ہماری ریکوائرمنٹس میں آ گئی ہیں تو ان کو پھر کرنے کے لیے ہمیں کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپس جو کہ اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کرنے پڑیں وہ ہم کرتے ہیں. کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کی ایفیشنسی جو ہے ان کے لیے سرٹن پیرامیٹرز ہم یوز کر سکتے ہیں, فیکٹرز ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, جس میں ٹرانزیکشن ہے کہ جی نمبر آف ٹرانزیکشن تھرو پٹ ہے جی کہ نمبر آف ٹرانزیکشنز پروسیسڈ ان گیون ٹائم انٹرول, رسپانس ٹائم ہے کہ لیپس ٹائم کہ جی ایک آپ نے ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کی تو کتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو پرفارم ہونے کے لیے لگا, ڈسک اسٹوریج ریکوائرمنٹس کیا ہے کہ جی آپ نے جو ڈیٹا بیس اسٹور کیا ہوا اس کو کتنا. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ مثلا اب یہ بھی جو فیکٹرز ہیں یہ ہمیشہ کی سچویشنز کے لیے نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن ادر فیکٹرز ایز ویل کہ جی مثلا آپ کا جو, جیسے میں نے پہلے اس لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو آپ کے ڈیٹا بیس ہے چونکہ کمپیوٹر سسٹم کے اوپر ہارڈ ویئر کے اوپر ہوتا ہے, سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے اس میں انوالوڈ, جو کمپیوٹر کے مختلف کمپوننٹس انوالوڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کا جو سی پی یو ہے اس کا کس طرح کا کام ہے, پلس ریم کا کیا کنٹریبیوشن ہے, جو آپ کے آئیو ہے ڈسک آئیو ہے کہ ڈسکس آپ کی کس طرح کام کر رہی ہیں. اگر کوئی نیٹ ورک بیسڈ ہے کہ جی آپ کا جو آپ نیٹ ورک کے اوپر آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے تو نیٹ ورک کی پرفارمنس کیسی ہے. تو مثلا صرف یہی فیکٹرز ہمیشہ کے سچویشنز کے لیے نہیں ہوتے کہ جن کو آپ جن کی بیس پہ ڈیسیژن کر سکیں کہ جی ہاں جی آپ کا جو ایفیشنسی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ہے ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو مثلا آپ نے مطلب یہ تو ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے جو مانیٹرنگ ہے اور ٹیوننگ ہے سسٹم کی. جیسے مثلا دیکھیں آپ کوئی ایک گاڑی لیتے ہیں یا کوئی ایک مشین ہوتی ہے آپ کو, تو آپ کو کنٹینیوسلی اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. جب آپ فیل کرتے ہو کہ ہاں جی اس کے کوئی پرفارمنس ڈاؤن ہوگی ہے تو مثلا گاڑی کا آپ دیکھیں تو آپ اس کا آئل چینج کرتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ کوئی اور اس کا کمپوننٹ تو نہیں چینج ہونے والا جس سے مسئلہ آ رہا ہے. تو مطلب اٹس این آن گوئنگ ایکٹیویٹی جو کہ آپ کی کنٹینیوسلی چلتی رہے گی. That's it dear students, یہ ہمارا جو ہے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا جو ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو میجر ہمارا ڈیٹا بیس ڈیزائن کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور ہمارا جو آگے جو ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے جو فیزز ہیں جس میں امپلیمنٹیشن ہے, آئی ہوپ کہ اب اس کے بعد اب امپلیمنٹیشن کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ڈی ڈی ایل آلریڈی پڑھی ہوئی ہے, اب ہم کسی اسپیسیفک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے اس کو کریں گے, اور پھر جو سارے اگلے سٹیپس ہیں وہ سارے بھی تقریباً جو ہے وہ اسی طرح ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جو ہے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, جو کہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے, آگے ہمارے پاس صرف 2 لیکچرز ہیں, تو ان کے اندر ہم ٹرانزیکشن مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے, اور ٹرانزیکشن مینجمنٹ سے کنسرن 2 اور ٹاپکس جو ہیں جو کہ ریکوری اور جو ہے آپ کا کنکورنسی کنٹرول ہے
کہ جی اگر کوئی ڈیٹا بیس میں پرابلم آ جاتا ہے, کوئی کریش کر جاتا ہے, تو کیسے اس سے ریکور کیا جاتا ہے, کیسے وہ ڈی بی ایم ایس کام کرتا ہے, میکانزم کیا ہے. اور دوسری جو ہے کہ کنکرنسی کنٹرول, جو کہ اس سے اگین بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کی ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہیں, ملٹیپل یوزرز ہیں, وہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہی ہیں, جو کہ آج کل مطلب روٹین میں ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں وہ ساری کنکرنسی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا کنکرنٹ ملٹیپل ان کے یوزرز ہوتے ہیں. تو مطلب اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. تو ہمارا کورس بھی جو ہے یہ انشاءاللہ پھر ان ٹاپکس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگین ان ساری چیزوں کو پلیز اچھے طریقے سے ریوائز کریں, اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کے پرابلم ہوتے ہیں تو دین یو کین آلویز کانٹیکٹ می تھرو مائی ای میل. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.